کسی اور کو لکھ کے نہیں دے کے آیا تھا، یہ تو وہی ہیں. تو وہی سے کہنے لگے، دل کو اطمینان دینے لگے، اگر یہ ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ زندگی بھی بچاتے ہیں، یہ ایمان بھی بچاتے ہیں، اور زندگی بھی بچاتے ہیں، ایمان بھی بچاتے ہیں، اور ہر طرف سے رخ موڑ کے بندہ خدا کو در خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں. تو محبت سے ہاتھ ملایا، چوما، میں کہا آج سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے. فرمایا یاد رکھو یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو نماز نہیں رہتی، حج نہیں رہتا، یہ سارا چلا جاتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ ان تمام کو بھی ماننا پڑے گا، اس نعمت رزق کو بھی ماننا پڑے گا، اور یہ خدا جب تک نہ دے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اعمال بھی چلے جاتے ہیں. اور یہ درویشان حق جو ہوتے ہیں یہ دنیا کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ویسے چھٹا رکن ہے نہیں، صرف اہمیت دلانے کے لیے کہ یہ ایمان بچاتا ہے، اور جو ایمان بچاتا ہے تو پھر آپ نے یہ تصور بھی دیا ہے کہ اگر روٹی ایمان بچاتی ہے تو یہ پھر حلال طریقے سے ہونی چاہیے، طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. حضرات گرامی، دنیا میں جگہ جگہ لمحہ بلمحہ خدا کی رحمت کے نظارے موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں نا تو ایک حصہ اس نے دنیا پہ ظاہر کیا ہے، اور 99 حصے اس نے قیامت کے لیے. قیامت کے لیے ایک حصہ، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں کافر بھی ہے، اس میں ہندو بھی ہے، اس میں ماننے والا بھی ہے، اس میں نہ ماننے والا بھی ہے، اس میں درند بھی ہیں، اس میں چرند بھی ہیں، اس میں زمینی مخلوق بھی ہے، اس میں آسمانی مخلوق بھی ہے، اس میں دشمن بھی ہے، اس میں دوست بھی ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں سارے ایک حصہ جس کے لیے دنیا کو مختص فرمایا. اب 99 حصے ہیں یہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے مختص فرما دیا. اسی لیے فرمایا کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ خدا دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے. رحیم اس لیے، رحمان دنیا میں اس لیے کہ خدا کی رحمت کافروں پر بھی ہے، ماننے والوں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، مومنوں پر بھی ہے. حتیٰ کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ بچھو کتنی خوفناک چیز ہے. بچھو کا جو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے یہ بھی اسی رحمت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. ماں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اگر ایک رحمت کا یہ عالم ہے وہ بھی دنیا میں، تو قیامت کے دن خدا کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. کو تسی ٹائم دے دے تھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے؟ اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ یصلح بینکم یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت لمبی حدیث پاک ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دھیان رکھیں حدیث پاک، یہ ہوا چلتی رہے گی. جہاں حضور کی باتیں ہوں، جہاں خدا کی باتیں ہوں، یہ ہوا بھی اپنا حصہ لے کے آگے جاتا ہے. قیامت کے دن بڑی لمبی حدیث ہے، اس طرف نہیں جاتا، میں مختصر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. قیامت کے دن 2 بندے لائے جائیں گے. ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا. ایک نے ظلم کیا ہوگا اور دوسرے نے ظلم برداشت کیا ہوگا. تو مظلوم ظالم کو پکڑ کے بارگاہ خداوندی میں لائے گا اور عرض کرے گا، یا رب خذ مظلمتی من اخی،
یہ میرے بھائی نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، اس ظلم کا بدلہ مجھ سے لے کے دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا سے قبر سے حشر کی طرف جائے گا تو نیکیوں کے انبار لے کر جائے گا، انبار، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے انبار لے کر جائے گا۔ ہر آدمی آئے گا اور اس کا گلا پکڑ کے کہے گا تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا جو ظلم تو نے کیا ہے اس ظلم کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ تو وہ کہے گا یہ تو دنیا کی چیز تھی، وہ دنیا میں رہ گئی ہے، اب تو یہاں اس ظلم کا بدلہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اگر کچھ نہیں دے سکتے، یہ نیکیوں کا جو انبار ہے نا، اسی میں سے میرے جو تو نے ظلم کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ میں لے کے جاؤں گا اور فرشتے اس کو دے دیں گے، وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے جس نے اپنے بھائی کو گھور کے دیکھا ہوگا، گالی دی ہوگی، تھپڑ مارا ہوگا، غصہ کیا ہوگا، ہر اس عمل کا بدلہ قیامت کے دن مظلوم اس ظالم سے لے کے جائے گا۔ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ تو آخر میں کچھ بندے آئیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ تو وہ کہے گا اب تو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہو گیا، سارا میدان صاف ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کچھ تم دے نہیں سکتے تو جو میں گناہ لایا ہوں یہی تم اٹھا لو۔ کتنا مشکل وقت ہوگا، کتنا یقین کے ساتھ وہ گیا ہوگا کہ میں نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا ہوں، اور آج وہ نیکیاں لے گئے، مظلوم لے گئے، مرد لے گئے، چھوٹے لے گئے، بڑے لے گئے، ساری نیکیاں چلی گئی، اور جو گناہگار گئے جن کے ساتھ ظلم ہوا وہ اپنے حصے کے گناہ وہاں چھوڑ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس دن سب سے زیادہ مفلس وہی شخص ہوگا جو آیا تھا نیکیاں لے کر، اور آج دنیا اسے دیکھ رہی ہے کہ گناہوں کے انبار اس کے پاس لگ گئے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یکا یک آپ مسکرانے لگتے ہیں، یکا یک مسکرانے لگتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا خوفناک منظر، اور آپ نے بیان فرمایا گویا سر کی آنکھوں سے اس شخص کے افلاس کو، اس کی کلاشی کو، اس کی تنگ دستی کو ہم دیکھ کے ہمیں حیرت ہونے لگی، افسوس ہونے لگا کہ بندہ اس حد تک بھی آگے جا سکتا ہے، تو اور ابھی آپ مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دو بندے لائے جائیں گے نا، ان میں سے ایک وہی ہوگا، تو ایک شخص آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرے گا، بارگاہ خدا بندی میں، یا رب، اے میرے رب، خذ مظلمتی من اخی، اس بھائی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس ظلم کا بدلہ مجھے چاہیے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام مسکرا بھی رہے۔ ابھی یہ بات کر کے، کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں خدا کے سامنے آ کر کے کھڑا تو نہیں نہ ہونا، اس نے سر جھکا لینا، مجھے میرا حق چاہیے، یہ سوال کیا تو اس نے سر جھکا دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک، وہ حق مانگنے والے، ظلم کا بدلہ مانگنے والے، ذرا سر تو اٹھانا۔ وہ سر اٹھائے گا، تو جب سر اٹھائے گا تو اس کی نگاہ سامنے جنت کے محل پر پڑے گی۔ کس پر پڑے گی؟ جنت کے محل پر پڑے گی۔ تو وہ جنت کا حسن دیکھے گا، اس کی رعنائی دیکھے گا، اس کا جمال دیکھے گا، اس کا حسن و کمال دیکھے گا، تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ لمن ھذا، اور باری تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لمن آت الثمن، جو اس کی قیمت دے گا، جو اس کی قیمت دے گا، یہ محل اسی کا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے گا یہ تو انبیاء کا محل لگتا ہے، یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کا محل لگتا ہے، اس کی قیمت کوئی معمولی تو نہیں، بہت بڑی بہت بڑی قیمت ہوگی۔ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب غور فرماؤ اس بات پر، اللہ ارشاد فرماتا ہے انت تملکہ بعفوک عن اخیک، تو اس محل کا مالک بن سکتا ہے،
باری تعالیٰ وہ کیسے؟ کہا یہ جو تیرا بھائی ہے نا جس سے تو اپنا حق وصول کر رہا ہے، اگر تو اس کو اپنا حق معاف کر دینا تو یہ بہار میں تجھے دے دوں۔ اگر تو اس کو یہ حق معاف کر دینا، انت تملکہ، پھر تو اس کا مالک۔ تو عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وہ جب معاف کرتا ہے نا تو وہ چلنے لگتا ہے مال، کیونکہ مال تو ہو گیا نا اس کا، مال جب اس کو ہو گیا تو وہ چلنے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے رک جاؤ، سبحان اللہ، رک جاؤ، تو نے اسے بھائی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ بولو سارے، ہر مسلمان کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اگر دنیا میں تم بھائی ہو تو آخرت میں بھی تم بھائی ہوگے۔ کیا ہوا اگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر یہاں صلح نہ ہو سکی تو قیامت کے دن خدا خود صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، میں تو خود جا رہا ہے نا، مال میں نے تجھے دے دیا تو اس کا مالک ہو گیا ہے، تو جا، لیکن تھوڑا رک کے کام۔ سبحان اللہ، تو اللہ فرمائے خذ بیت اخیک وادخلہ فیہ، اور جانے والے اکیلا نہ جا، اس کا ہاتھ پکڑ، جس طرح تو داخل ہوگا اسی طرح اس محل میں تو اسے بھی داخل۔ فرمایا یہ رحمت خداوندی کا نتیجہ ہے کہ خدا مظلوم کو بھی راضی کرے گا اور ظالم کو بھی خدا جنت عطا فرمائے گا۔ ویسے دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا، جو ظالم ہوتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اس کا حق مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں یہ دنیا کی بات تو ہے، لیکن آخرت میں خدا بہت بڑی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ مظلوم کو بھی خدا معاف فرما دیتا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے، تو جو ظالم ہوتا ہے خدا اس کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری اس رب کی رحمت کے نظارے ہیں، اتنا بڑا رب اور پھر بندہ اس سے غافل ہو۔ مجھے یہاں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خوبصورت بات یاد آئی، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور حضرات گرامی وہ بات سامنے رکھو۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک دعوت فکر دی، آپ نے فرمایا 4 سال کا بچہ، ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، تو اور جس کے نہیں ہے نا دعا کرو خدا اس کو بھی بچہ عطا کرے۔ 4 سال کا بچہ، اور آپ مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ، 4 سال کے بچے کے سامنے 20 عورتیں کھڑی کر دو، ان 20 عورتوں میں ایک اس کی ماں ہو، 20 عورتوں میں ایک اس کی ماں ہو، باقی 19 دیگر خواتین ہو، ہر ایک کا لباس ایک جیسا ہو، لباس ایک ہو، رنگ ایک ہو، ڈھنگ ایک ہو، اور ہر ایک نے ہاتھ میں ٹافی پکڑی ہو، اور اس بچے کو اپنی طرف بلائے کہ بیٹے یہ لو۔ حضور شیخ العالم فرماتے ہیں وہ 20 کی 20 عورتوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کتنی ہے؟ بولو سارے، عمر کتنی ہے؟ 4 سال، اور سامنے اس کی 20 عورتیں ہیں، ہر ایک عورت اسے اپنی جانب بلاتی ہے، ٹافی کی دعوت دیتی ہے، وہ چہرہ دیکھتا ہے، ٹافی دیکھتا ہے، اگلے کو دیکھتا ہے، وہ بھی دعوت دیتی ہے، اس سے اگلے پہ نظر جاتی ہے، اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ان 20 عورتوں میں ایک عورت تھی جو آخر میں کھڑی ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ جب اس کا چہرہ دیکھتا ہے اور ہاتھ میں ٹافی دیکھتا ہے، تو جب وہ بلاتی ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ 20 عورتوں میں اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، 4 سال کا بچہ 20 عورتوں میں اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، تو اے مسلمان، اے مومن، اس بڑی کائنات میں تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، سبحان اور اللہ، بندہ اس سے غافل ہو، بندہ اس کی طرف نہ جائے،
یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کی طرف لے جانے والا، یہاں تو ٹافی دکھائی جاتی ہے نا، لڈو دکھایا جاتا ہے، مشروب دکھایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہاں خدا نے جہاں دیگر نعمتیں اپنی معرفت کے لیے سجائی ہیں، دکھائی ہیں، وہاں ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر خدا نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور ہمارے درمیان رکھ دیا کہ ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کو دیکھ کے سمجھتے چلے جاؤ اور میرے در دولت پر آتے چلے جاؤ، تو جو معرفت میرا نبی تمہیں دے گا میرے متعلق، وہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان۔ سب نے جانا ہے دنیا سے، جانا کسی نے بھی نہیں، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ کوئی مجبوراً جائے گا، کوئی مسروراً جائے گا۔ جس نے دنیا کو خوش کیا ہوگا، جس نے دنیا کو خوش کیا ہوگا، جس نے دنیا کو خوش کیا ہوگا، وہ دنیا کو چھوڑ کر جائے گا تو مجروراً جائے گا، اور جس نے رب کو راضی کیا ہوگا وہ دنیا سے مسرور ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان قبرستان میں جاتا ہے، آج میں دل دیا گلاں تواڈے نال کر کے جانا، اور ایک گل میں تانوں پنجابی چ سنا دیواں تاکہ میری پنجابی مضبوط ہوتی رہے۔ ایک نوجوان قبرستان ہی جاتا ہے، اس نوں تھوڑی جگہ ملتی تے 2 رکعت نفل پڑھدا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھدا ہے تے بڑی ساری قبر ہوندی، ادھر ہلکی جی ٹیک لاندا ہے تے اس نوں اونگ آندی، اکھ لگدی اس دی تے خواب دیکھدا کہ جس دی قبر نال ٹیک لائی کوئی اس دے خواب وچ آ کے کہندا ہے کہ نوجوان جس قبر تے تو ٹیک لائی ہے نا، یہ میری قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تواڈے 2 نفل جڑے تو پڑھے نا، تواڈا یہ عمل مینوں بڑا سوہنا لگیا، تو میں تانوں ایک پتے دی گل دسن لگا۔ سبحان اللہ۔ بڑی پتے دی گل دسن لگا، اور وہی گل میں تانوں بھی دسن لگا۔ سبحان اللہ۔ غور نال سنیو، اے اتنا بڑا کامیاب گر تے اتنی پتے دی گل ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان کامیاب ہے۔ بڑی مختصر گل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو خواب وچ، نوجوان میں باخبر ہاں تے تو بے خبر ہاں، میں خبر والا تو بے خبر، تو عمل والا تے میں بے عمل۔ کوئی گل سمجھے؟ خبر والا باہر والے نوں کہندا کہ میں خبر رکھنا، مینوں خبر ہے لیکن تینوں خبر نہیں، تو عمل کیتا لیکن میں نہیں کر سکتا۔ ہن گل سمجھ آئی؟ تو پوچھنے لگا کس چیز دی خبر؟ کہا یہ ایسی خبر ہے کہ مرنے تو پہلے بندے نوں خبر نہیں ہو سکتی، میں مر کے قبر وچ آ گیا تو میں خبر وچ آ گیا ہوں، یہ خبر یہ ہے جڑا یہ عمل تو کیتا اے ہن میں نہیں کر سکنا۔ اور اتھے دی جڑی دنیا ہے جس نوں عالم برزخ کہندے اے 2 نفل دا عمل، اے ہوئی تانوں اتھے کم آونا، اس چیز دی تینوں خبر نہیں، مینوں خبر ہے اور میں تینوں خبر دے رہا، میں تینوں خبر دے رہا۔ ان تیرا اے عمل میں نہیں کر سکنا لیکن تو کر سکنا۔ ایک خوبی تیری ہے، ایک خوبی میری ہے۔ میری خوبی ہے کہ میں باخبر ہاں، تیری خوبی ہے کہ تو عمل کر سکنا۔ تینوں خبر کوئی نہیں اور میرے کو عمل دا موقع کوئی نہیں، لہذا تیری محبت ویکھ کے میں تینوں خبر دے رہا کہ اگر اعمال خیر تو کیتے تو وہ تانوں اتنے کم دین گے، میں ہن نہیں کر سکتا، تیرے کو موقع ہے، کر کے اتنے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے دوستو صرف عقیدے تے نہ رہو،
कुछ न कुछ अमल करके जावियो। अकीदा बुनियाद है, और याद रखो जिसका अकीदा मजबूत है उसका अमल भी, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उसका अमल भी दुरुस्त नहीं। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह 150 साल या 200 साल या 50 साल नहीं, ये अकीदा 1400 साल पुराना अकीदा, और आज भी वही अकीदा, मरण तो पहले भी वही अकीदा, मरण तो बाद भी वही अकीदा। तो खुदा उस अकीदे ते असा सारे जिंदा भी रखे, और दुनिया ते जाए तो बंदा उसी अकीदे ते जाए। और अकीदा के है मसला के हक अहले सुन्नत वल जमात। खुदा इससे जीना भी नसीब फरमाए और खुदा इससे मरना भी